میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اہل سنت میں انگوٹھے چومنے پر سختی سے عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ ویسے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، سختی سے لوگ منع کرتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، شرک تک کے فتوے لگاتے ہیں۔ سختی سے عمل کرنے کا اور سختی کرنے کا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اہل سنت میں نہیں۔ ہاں، یہ ایک محبت کا عمل ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اہل سنت پر ایک الزام ہے کہ تم بہت سختی کرتے ہو۔ کبھی کسی نے انگوٹھا نہ چوما ہو تو بتائیے ہم نے کسی کو مسجد سے نکالا ہو، یا یہ کہو یہ سنی نہیں ہے، یا یہ کہو کہ یہ تو فارغ ہو گیا، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ کہنا کہ بہت سختی سے عمل ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ روکنے والے بہت سختی کرتے ہیں، اعتراض سختی سے کرتے ہیں، ہاں، اور پھر وہ اس کا انکار سختی سے کرتے ہیں اور پھر اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے رہ گئی بات چومنے کی، تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے چومے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب فضائل کی بات آئے تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں بتاؤ یہاں پر اس کی سند کیا ہے۔ میں نے کہا اپنی سند چیک کر، اپنی اصل کی، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صدیق اکبر نے چوم لیے اور علماء نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میرے عزیز، یہ جب نام محمد لیتے ہیں نا تو ہمارے تمام علماء صوفیہ نے لکھا یہ ہمارے ہونٹ آپس میں 2 مرتبہ بوسہ لیتے ہیں، یعنی اس نام کی حیت اور اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ چوما جائے۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے ہم چومتے ہیں۔ اور اس کی جو بیس اور بنیاد ہمارے علماء نے بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں جب ظاہر ہوا تو آپ نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ تو پھر اگر باپ چومتا ہے تو بیٹوں کو بھی چوم لینا چاہیے۔ ہم آدم کے بیٹے نہیں ہیں علیہ السلام؟ اور پھر کہتے نہیں ان کو تو نظر آیا تھا تو ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا جن آنکھوں سے تو سارا دن موبائل کی اسکرین پہ گان دیکھتا ہے تو کہ پھر تقاضا کرتا کہ ہمیں حضور نظر نہیں آتے؟ ہم کہتے ہیں نظر نہ بھی آئیں، ہم تو سنت ادا کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے بھائی، ہم جب شیطان کو کنکر مارتے ہیں ہمیں شیطان تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم تو کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی ادا ہو سکتی ہے تو آدم علیہ السلام کی ادا نہیں ہو سکتی ہے؟